پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے، اور یہ پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے، اور اس میں بات ہوگی کچھ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، بلکہ ایک موضوع ایسا ہے جو اس وقت بھی زیر بحث ہے یا اس معاملے پر سب سے زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ پروگرام کی ابتدا میں نے کچھ تذکرہ کیا تھا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، گو کہ انتخابی مرحلہ مکمل ہو چکا ہے لیکن نتائج کا سلسلہ تاحال جاری ہے، اور یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ اتنے کم ٹرن آؤٹ کے باوجود ابھی تک جو نتائج ہیں مرتب نہیں کیے جا سکے ہیں، مکمل طور پر ان کو جاری نہیں کیا جا سکا ہے۔ آج صبح بھی چند ایک سیٹس ہیں ان کے فیصلے ہوئے، اور اس میں جیتنے والا امیدوار جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے، وہ اکثریت سے اقلیت میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے، اور لوگ اس کے حوالے سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو پائے گا جلد از جلد تو پھر میئر کا انتخاب کب ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر بھی ابھی معاملات جو ہیں وہ طے ہونے باقی ہیں، اس پہ بھی کنسنسس کی ضرورت ہے، اس پہ بھی ایک الائنس کی ضرورت ہے، کیونکہ واضح اکثریت بظاہر کسی کے پاس نظر نہیں آتی۔ تو جناب یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر آج کل گفتگو ہو ہی رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک مختلف پروگرامز میں آپ اس حوالے سے لوگوں کے جو رائے ہیں، اس کے تبصرے تجزیے ان کے آپ کو سننے کو مل رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر گفتگو کی جائے۔ عوامی نمائندوں کو یہاں مدعو کرتے رہتے ہیں، اور آج بھی عوامی نمائندوں کو ہی مدعو کیا ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں، جن سے بات ہوگی ان تمام معاملات پر۔ پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، سینئر مرکزی رہنما ہیں عرفان اللہ نیازی صاحب، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ عرفان بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے جو معزز مہمان ہیں، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، پروگرام میں اکثر و بیشتر آپ انہیں دیکھتے ہیں، صبح کے وقت آج ہم نے انہیں مدعو کا رکھا ہے، نعیم آوان صاحب، انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے آپ کی نعیم صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ عرفان صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے اور بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ پہلے نمبر سے مینڈیٹ جو ہے، جو ماضی میں پہلے نمبر پر ہوا کرتا تھا، وہ تیسرے نمبر پر جا پہنچا ہے، اور پہلے تو اس کا جواب چاہیں گے کیونکہ بڑے دن سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کا دوست پروگرام میں نہیں اس کے ساتھ بات ہوئی، پہلے تو اس کا جواب دیجیے کہ وہ ایک روایتی سوال ہمارے رپورٹر حضرات کرتے ہیں نا کہ جس گھر میں خدا نہ کرے کوئی فوتگی بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو یہ پہلے سے جو تیسرے تک کا سفر ہے یہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ یاسر بھائی، آپ نے کافی دنوں بعد بلایا۔ دیکھیں، سفر تو ہمارا جو ایک حقیقی آزادی کا سفر ہے وہ تو جاری ہے، اس میں یقیناً مشکلات آتی ہیں، ہرڈلز بھی آتی ہیں، اور دیر پا کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیں کراچی پہ۔ کراچی کا تو ہم اس چیز پہ ایک تو سب سے پہلے اتنی حیرانی ہو رہی ہے، ہمیں حیرانگی ہو رہی ہے کہ جس پارٹی کو اپنے جلسے کامیاب کرنے کے لیے سندھ سے لوگ منگوانے پڑتے تھے وہ پہلے نمبر پہ آ گئے۔ یہ تو ہم بالکل ایسا ہوا کہ سارا دن شام کے 5 بجے کے بعد پولنگ کے بعد جو رزلٹ آنا شروع ہوئے، الحمدللہ ہر جگہ سے پاکستان تحریک انصاف سرخرو ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، رات کے پہر دیکھا تو ایک دم جماعت اسلامی آنے لگ گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب صبح اٹھے تو پیپلز پارٹی آ گئی۔ اچھا، جب صبح ہم نے رزلٹ دیکھے تو بڑی حیرانگی ہوئی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آنے لگ گئیں ٹھپے مارنے کی، بدماشی کی، اور مطلب ہر طرح سے پولنگ جو عملے کو یرغمال کیا ہوا تھا، جو آر او تھے وہ ان کے اپنے لوگ تھے، اچھا جو مطلب اور جو عملہ بیٹھا ہوا تھا وہ انہی کا لوگ، پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو انہوں نے جو ایک پری پلان جو انہوں نے کیا تھا اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے، جو ان کا وتیرہ ہے۔ اچھا، اب جو اس کے بعد جو ہم نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشنز دی، درخواستیں دی، تو اس میں ہمیں کامیابی ملنا شروع ہو گئی۔ جب کامیابی ملنا شروع ہو گئی تو کل ہی انہوں نے کہہ دیا جی ریکاؤنٹنگ کا عمل ہم ختم کر دیتے ہیں، وہ انہوں نے کل ختم کر دیا۔ اگر وہ جاری رہتا تو ہمیں پکا یقین ہے کہ 60 سے 70 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو ہم جیتے ہوئے ہیں فارم 11 اور فارم 12 کے حساب سے، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ ہمارے امیدوار جن کے پاس فارم 11 فارم 12 ہیں جیتے ہوئے، ان کو
اندر نہیں جانے دیا جا رہا ریکاؤنٹنگ میں، آر ان سے ملاقاتیں نہیں کر رہے. ایسٹ میں دیکھیں ہمارا ایک لڑکا ہے وسیم، وہ جیتا، اور جب وہ اپنے ایم این اے سیف الرحمان کے ساتھ وہاں گیا تو وہ ویڈیو اب آ چکی ہے، اور وہ موصوف جو بیٹھے ہوئے آر او صاحب وہ فون کر رہے جی انہوں نے ٹیبل توڑ دیے، دروازے توڑ دیے، حالانکہ ویڈیو میں سارا دکھا دیا کہ کچھ نہیں توڑا. تو ایک دم سے پولیس گردی کی، پولیس کو بلایا، اس بیچارے کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی گئی. اچھا اس کے برعکس آپ ہمارے کماڑی ڈویژن میں دیکھ لیں، وہاں کماڑی ٹاؤن میں وہاں کیا ہوا کہ ہمارے جو مرکزی رہنما علی زیدی اس پہ حملہ آور ہو گئے ان کے گنڈے. یار آپ کا کیا کام ہے؟ آپ جیت چکے ہو نا، آپ جائیں. ہم اگر جا رہے ہیں اپنی ریکاؤنٹنگ اپلیکیشنز دے رہے ہیں یا آر او سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنے گنڈوں کو بلا رہے ہو کہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے. ایک اس کو الگ سے رنگ دیا جا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف والے بدماشی کر رہے ہیں. ہم نے تو یہ نہ ہمارے چیئرمین نے بدماشی سکھائی، نہ ہم بدماشی کرنا چاہتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم کراچی کو ہم نے بدماشوں سے کلین کیا، ماضی میں جو تھے ہم نے کلین کیا. سب سے پہلے پاکستان تحریک عمران خان نے ہی ان کے خلاف کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی کل ہماری جو مرکزی جنرل سیکرٹری تھے اسد عمر صاحب نے، اس سے پہلے ہمارے سندھ کے صدر نے بھی اس انتخابات کو مسترد کیا. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم یہ رزلٹ نہیں مانتے، آپ اس کو ری الیکشن کی طرف جائیں، اور جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا وہ مینڈیٹ لوگوں کو دیا جائے، اور جو عوام چاہتی ہے اس طرف آنے دیا جائے. اچھا آپ دیکھ لیں لیاری میں انہوں نے کیا حل کیا کہ انہوں نے کینڈیڈیٹس کو لوگوں سے ہاتھوں سے پرچیاں لے لی کہ ہاں جی کس کو ووٹ دینا ہے، جی اس کو دینا ہے، تو آپ اندر جا سکتے ہو، ادروائز آپ کا ووٹ ہی نہیں ہے. تو یہ وہاں پوری بدماشی کی. حالانکہ لیاری میں ان کے دفتر نہیں ہے، لوگ ان کے جلسے نہیں ہوئے. ہمارے ہر مطلب یو سی چیئرمین نے، وائس چیئرمین دفتر کھولے اور وارڈوں میں دفتر کھولے. وہاں ہم نے ہر گلی گلی میں ہم نے کارنر میٹنگز ہوئی ہماری، ایک جوش کا سما تھا، اور رزلٹ بالکل ہی برعکس الٹا آ گیا. تو یہ میں یاسر بھائی سمجھتا ہوں کہ بالکل انہوں نے زبردست پری پلان دھاندلی کی ہے. اپنی پولیس سے، اپنے آر او سے، سب سے مل کے انہوں نے کراچی کا جو ہے مینڈیٹ چھینا ہے. اور اللہ خیر ہی کرے کہ جو سندھ کا حال ہے اب کراچی کا وہی حال ہو جائے گا. اور بس ہم دعائی کو کر سکتے ہیں کہ کیا. نعیم عوان صاحب کی طرف چلتے ہیں. یہ تمام مزید تو سوال میرے خیال میں کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے. جس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں اس کے دفاع میں کیا کہیں گے؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ کہ عرفان بھائی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے طریقین صاحب کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے، یہ الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کرایا گیا عسکری فرٹیلائزر، عسکری سیمنٹ، عسکری جو ہے وہ اپارٹمنٹ، عسکری پیٹرول پمپ، عسکری بینک جو ہے وہ کنٹیسٹ کرائے گا. اور ایسا ہوگا کہ جیسے 2018 کے اندر ان کو سیٹیں 14 ایم این اے اور تقریباً 28 ایم پی اے جو ہے وہ نکال کے ان کو کراچی سے دیے. اور اگر میں اب کروں تو بات یہ ہے کہ کیونکہ جمہوریت، کیونکہ بات یہ ہے کہ جمہوریت کام کر رہی ہے، اور جمہوری نظام کے اندر جب جس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آیا، تو ان کو وہ 42 جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے ان کے چیئرمین بھی نہیں جیت سکے. جو 42 جو ہے وہ ٹوٹل ان کے پاس جو ایم این اے اور ایم پی ہیں. تو دیکھیں بات یہ، کبھی کسی کے جب آپ سر پر بیٹھ کر آتے ہیں تو پھر 42 نکال لیتے ہیں، جب سر پر نہیں بیٹھ کے آتے تو 42 کا جو ہے وہ ٹرن اوور بھی پورا نہیں کر سکتے. اب بات یہ ہے کہ یہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے لیاری میں دفتر کھولے، وہاں آفیسز کھولے. آفس الیکشن کے لیے کھولے، فلاح بہبود کے لیے کیا کھولے؟ کراچی کے اندر جب ان کے ایم این اے ایم پی اے تھے تو کراچی والے دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی ڈیلیور کریں گے. ان سے پوچھیں کہ کراچی میں کون سی یونیورسٹی کوئی نام بتائیں جو انہوں نے بنیاد رکھی. ان سے پوچھیں کوئی بڑا اسپتال جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تو اس کا کوئی نام بتا دیں. کراچی کے اندر کوئی ایسا روڈ بتائیں جس روڈ کی انہوں نے بنیاد رکھی کہ اس کا یہ بتایا. کراچی کے لیے کوئی بڑا منصوبہ بتائیں کہ جو 3.5 سال کے اندر انہوں نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی. اور ایک کراچی والوں کو کہیں کہ بات یہ کراچی والے ہمیں ووٹ دیں، کراچی والے میں جو ہے ووٹ دینے ہمیں جو ہے ہم مانگتے ہیں اور ہمیں دینا بھی چاہیے. کراچی میں ہر 10 سال بعد جو ہے وہ کراچی کا سینیریو چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے 2018 کے اندر آپ آ گئے، جن کے سروں پر آئے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کو وہی سپورٹ آپ کو ملے گی اور وہی سپورٹ مل کے اور آپ جو ہے وہ دوبارہ مارکیٹ کے اندر آئیں گے اور کہیں گے کہ ایبسولوٹلی نوٹ. تو پھر مدینے کی ریاست، تو پھر جو ہے وہ کبھی خلائی مخلوق ہوئے تو کبھی کچھ جو ہے وہ نعرے لگاتے ہوئے آپ شور شرابے کرتے ہوئے ڈھول بجاتے ہوئے آئیں گے. بات یہ کہ جو ڈیلیور کرتا ہے نا تو وہ یہاں سے ڈیلیور ہونے کے بعد پھر لوگ اس کو جو ہے وہ لازمی سی بات ہے وہ الیکشن کے اندر وہ اس کو ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں، ووٹ دیتے بھی ہیں. ابھی انہوں نے جو ہے وہ جیسا کہ ابھی انہوں نے الزام لگایا
کہ RO ان کا تھا جو ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو تھا وہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے، جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی RO کی یا DRO کی، جو پولنگ اسٹیشن کے اندر جو پولنگ کا جو عملہ ہوتا ہے، جو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، ڈیمانڈ کے مطابق ان کو چیزیں دی جاتی ہیں. اور جہاں پر ری پولنگ ہوئی ہے ہم نے بھی رزلٹ ایکسیپٹ کیا ہے، اور ری پولنگ جہاں پر ہوئی ہے تو لازمی سی بات ہے ان کو بھی رزلٹ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جہاں سے یہ جیتے تو ان کو لگتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، اور جہاں سے ہم جیتے تو ان کو لگتا ہے کہ بات یہ ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہو گئی. یہی جماعت اسلامی کا بھی ہے. دیکھیں نا، ہمارے پاس تو یہاں الحمدللہ کراچی کے اندر، پورے سندھ کے اندر ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ہماری صوبائی اسمبلی بھری ہوئی ہے، ہماری قومی اسمبلی کا مینڈیٹ ہمارا موجود ہے. ہم بھی کہتے ہیں انکوائری ہونی چاہیے جماعت اسلامی کی. جن کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے نہ صوبائی اسمبلی کے اندر نہ قومی اسمبلی کے اندر، پچھلے وہ 10 سال سے جو ہے وہ روز روڈ پہ آ کے پینافلیکس لگا کے ڈھول بجاتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ان کو 86 سیٹیں جو ہے وہ 83 سیٹیں ان کو دے دی گئیں. تو ہم بھی تو سوال ہے نا، ہم بھی تو کہہ رہے ہیں نا، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے سیٹیں ملی ہیں، کیسے ان کو جو ہے وہ سیٹیں دے دی گئی ہیں. تو ہم نے تو یہاں بات یہ کہ روٹوں کے جال الحمدللہ جب ہمیں بلدیاتی ایک 2013 سائن ہوا تو یہ جو 4 سال تھے، 4 سال کے اندر جو وسیم اختر اس کراچی کا خانہ خراب کر کے گیا، آخری 2 مہینے جو جانے کے ہوئے تو پتہ لگا اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھے اور پیپر لہراتا وہ چلا گیا. تو آخر میں ایک کراچی والوں کو تو میسج دے کے چلا گیا کہ بات یہ کہ اختیار نہیں ہے میرے پاس، نہ اختیار ہے، نہ وسائل ہے، نہ پیسہ ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ ریاست کی پارٹی ہے اور ہمارے پاس یہ مینڈیٹ موجود ہے. تو کراچی والوں کو سمجھ آ گئی کہ 35 سال والوں کو بھی چیک کر لیا، 3.5 سال والوں کو بھی چیک کر لیا، اب تھوڑا سا بات یہ کہ ریاست کو چیک کر لیں. تو کم سے کم ریاست کو بھی چیک کرنا چاہیے. اور ہم بھاری مینڈیٹ ہمیں کراچی سے ملا الحمدللہ، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مینڈیٹ ملا. اب باقی رہا بات یہ ہے کہ وہاں ری پولنگ کے اندر ہم ایک سیٹ نکال لی اور ہم نے الیکشن کے اندر وہاں دھاندلی ہو گئی یا دھاندلی نہیں ہوئی. تو رونا بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے نا، ہم جب سے سنتے آ رہے ہیں جہاں سے جیتتے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہوتی ہے، جہاں سے ہارتے ہیں وہاں سے دھاندلی ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ یہ جو الزام کی سیاست ہے یہ بند ہونی چاہیے. آؤ مل کے کام کرتے ہیں. جو سیٹیں آپ کو مل گئی ہیں، جو سیٹیں آپ نے لے لی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس تیسرا جو ہے وہ مینڈیٹ ہے کراچی کے اندر. اور آپ کی اگر میں جنرل الیکشن کی بات کروں، جنرل الیکشن کے اندر آپ کے پاس ایک بڑا مینڈیٹ، آپ کے پہلا مینڈیٹ آپ کے پاس موجود ہے. آؤ مل کے کام کرتے ہیں. ہم نے تو نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے بلاول صاحب نے کہا تھا چھوڑیں کہ بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کن کے کاندھوں پر آئے عمران خان صاحب، آپ نہیں کر سکتے کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکانات نہیں دے سکتے، یہ گورنر ہاؤس کو گرانا، یہ چیزیں آپ کی بس کی باتیں نہیں ہیں، PM ہاؤس کو گرانا، لائبریری بنانا، یہ سب یہ باتیں ہیں. جیسے بھی عرفان بھائی جو باتیں کیے نا انہوں نے، عملی کام نہیں ہے ان کا کوئی بھی. باتیں بہت سے کراؤ، باتیں بہت اچھی کرتے ہیں سارے یہ، لیکن عملی کام. ابھی بتا رہے تھے کہ ہم نے امن کر دیا کراچی کے اندر. او بھائی تم نے کون سا امن کر دیا یار؟ باتیں کرتا تھا عمران خان، امن کون سا کر دیا؟ امن ہم سے پوچھو نا امن کیسے ہوتا ہے. ان کو تو بات یہ کہ بلوچستان کا بھی امن ملا، ان کو کراچی کا امن بھی ملا، گلگت بلتستان کا بھی امن ملا، ڈرون حملے نہیں ہوتے تھے، ٹرینیں ٹائم پر آتی تھی، بجلی ٹائم پر آتی تھی، گیس ٹائم پر آتا تھا. ان کو تو GDP ریٹ 5.8 ملا تھا، ان کو تو سب کچھ ٹھیک ملا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ جو ٹھیک ملا تھا انڈا مرغی کا جو ہے وہ ریٹ برابر کر دیا. کبھی انڈے، مرغیاں، کٹے، WCیاں، کبھی جو ہے وہ لنگر کھانے، تو کبھی جو ہے وہ جو ہے بھنگ سے، کبھی جو ہے وہ کچھ. تو مطلب یہ تو یہ ڈیلیور کر گئے. اور آخر میں 3.5 سال بعد جیسے وسیم اختر لا گیا پیپر نا، تو عمران خان کو پتہ لگا کہ مجھے اختیار نہیں دیے، مجھے ایک کیسٹ دی تھی، ایک ٹیپ. اس کیسٹ میں کہا تھا صبح اٹھو نا تو بولنا چھوڑوں گا نہیں. جن کو جو ہے جب چلنے لگو تو بولو میں ان کے AC اتاروں گا، رات کو بولو میں ان کے ٹی وی اتاروں گا، پورا دن تم نے اسے چلانا ہے. اور 3.5 سال اس کو کچھ بھی سمجھ میں آئی کہ میں جن کے ہاتھ کے اندر آ گیا ہوں. ہم تو پہلے دن کہتے تھے یہ الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ، اور مان کے گیا اپنے منہ سے ایکسیپٹ کر کے چلا گیا کہ مجھے 50% اختیار نہیں ملے. کون اختیار دے گا ان کو؟ بھائی ہم اختیار دیتے، ہم تو اپوزیشن کے اندر تھے. تو ایک بات تو کلیئر ہوگی، جو لوگ اس چور راستے سے آتے ہیں، جس چور راستے سے 2018 میں یہ آئے، اور 2018 کے اندر میں کہہ رہا ہوں نا کہ 42 سیٹیں ان کے پاس جو ہے وہ MN MP کی تھی، اب وہ نہیں تھے. تو ابھی بات یہ 42 بھی پوری نہیں کر سکے. تو اب بات یہ کہ آئے مل کے مقابلہ کرتے ہیں. الیکشن ہوئے اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ الزامات سے باہر نکلنا چاہیے. جو مینڈیٹ آپ کو ملی ہے مل کے کام کریں گے. جہاں UC آپ کی ہیں، جہاں چیئرمین آپ کے ہیں، وائس چیئرمین آپ کے ہیں، 4 کونسلر آپ کے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر بات یہ ہے کہ جو آپ نے پیچھے 3 دن سے جو آپ جا کے کبھی DC کے دفتر کے بعد احتجاج کر رہے ہیں، کبھی وہ دیکھا آپ نے الیکشن کے پہلے دن، میں نے تو صبح ٹیلی ویژن کھولی، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ 2 نمبر ٹوپی پہن کے وہ ایک شمیم نقوی صاحب، اب یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ RO جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں، RO جو ہے وہ دھاندلی کر رہے ہیں. بھائی وہ بوتھ کے اندر گھس گیا، اندر وارڈ کے بوتھ میں، اسکول کے اندر گھس کے وہ بتاؤ الیکشن کمیشن کی سیل پیٹرن کو کھولتا پھر رہا ہے. بھائی یہ کون ہے؟ یہ کون دہشت گرد ہے کیا یار؟ مذاق ہے کوئی؟ نہیں، وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں اس کا بڑا بغور جائزہ لیا گیا کہ وہ جو سیلز تھیں وہ دیکھیں وہ ہاتھ سے کھلنا شروع ہو گئی تھی. وہ کون ہوتا ہے؟ ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ان کو وہ تیار نہیں، لیکن
میں جا کے کسی اسکول میں چلا جاؤں اور اسکول میں بتاؤں کہ سیٹ تو ہاتھ سے کھل جاتی ہے، بھائی یہ کون ہوتے ہیں؟ آپ جاؤ الیکشن کمیشن کے اندر، الیکشن کمیشن کے اندر شکایتی سیل جو ہے وہ موجود ہے، آپ آر او کے پاس جائیں، ڈی سی کے پاس جائیں، آپ ڈی آر او کے پاس جائیں، آپ اپنی کمپلین دیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں. مطلب یہ کیا کیا انہوں نے؟ پھر آپ نے دیکھا کبھی وہ جو ہے وہ کبھی ان کا کہیں سے کچھ معاملات ہو رہے ہیں، کہیں پتھراؤ کر رہے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ پھر آخر میں ٹوفیاں بھی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو پھر چپلیں بھی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو یہ سیاست کراچی کے اندر نا، یہ 2018 سے پہلے کی سیاست تھی، نیشنل الیکشن پلان سے پہلے کی. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے امن دے دیا. بھائی تم نے کون سا امن دے دیا؟ تم تو امن و امان کے جو ہے وہ تم نے کھانا خراب کر دے پورے امن و امان کا. بلوچستان کا امن و امان جا کے دیکھو، آج ان کا اپنا صوبہ کے پی کے، وہاں جا کے دیکھیں، ہر کاروباری طبقے جو 50,000 روپے مہینہ کماتا ہے اس کو بھی طالبان پرچی بھیج دیتے ہیں. امن و امان وہاں کا بیڑا کرک کر کے رکھ دیا. گلگت بلتستان کا امن و امان دیکھو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا. بات یہ کہ ہم نے اور آپ نے مل کے کام کرنا ہے. ہم نے بساک جمہوریت کے بعد بساک معیشت کی آپ کو دعوت دی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر، آؤ مل کے کام کرتے ہیں. میں دعوت کے حوالے سے ذرا بات کروں گا کہ اب جیسے دعوت کا انہوں نے تذکرہ کیا، اب صورتحال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں، اور شہر کراچی میں بھی صورتحال یہی ہے کہ ہر کوئی تیار ہے، الحاق ہونے کی بات کر رہا ہے. جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کسی نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. جبکہ سعید غنی صاحب تو یہاں تک کہہ گئے کہ سب کے ساتھ بات ہو سکتی ہے سوائے پی ٹی آئی کے. اور اس کی وجہ جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ کہ ان کا جو رویہ ہے، جو ان کی گفتگو ہے، جو ان کا طرز سیاست ہے، وہ اس قدر مہلک، الفاظوں کے لیے معافی چاہوں گا، کہ وہ ہو چکا ہے کہ وہ جمہوری روایات کے عین مطابق نہیں ہے. اور جہاں پر یہ روایات کو نہیں فالو کیا جائے گا شاید ان سے بات نہیں ہو سکے گی. جواب تفصیلی چاہوں گا، بریک کے لیے کہہ دیا گیا. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ان سے اس کا جواب لیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، بالخصوص جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس کے اوپر گفتگو ہو رہے تھے. اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی. معزز مہمان تشریف فرمائیں، عرفان اللہ نیازی اور نعیم امان صاحب، ان سے ہم بات کر رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے جن چیزوں کا تذکرہ انہوں نے کیا، فرمائیے. آپ نے سوال کیا کہ بھائی مل کے کیوں نہیں کرتے یا دعوت دی جاتی. دیکھیے ہمارا سٹانس بالکل ان 13 پارٹیوں سے بالکل الگ ہے. ہم کرپشن کے خلاف آئے ہیں. اگر ہماری پارٹی میں بھی کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. ہم نے اپنے 2013 میں 18 ایم پی ایز کو ہٹایا کہ ہمیں مشکلات بھی آ سکتی تھیں، لیکن ہم نے ہٹا دیا. ان کا کرپشن سامنے آئی. تو یہ کرپشن زدہ لوگ ہیں، ان کا وتیرہ پیسہ بنانا ہے اور دوست دھمکی سے کیا ہوا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں مینڈیٹ مل گیا، بڑی جوش خوشیاں منا رہے ہیں. مینڈیٹ ان کو سندھ میں بھی ملا ہوا ہے، 2018 میں بھی مینڈیٹ ملا. لیکن کیا ہوا کہ آج بھی بدقسمتی سے ان بیچاروں کے گھروں سے پانی بہت سارے علاقوں میں ابھی تک نہیں نکال سکے. اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ہماری ابھی لاسٹ بلاول صاحب اور یہ وزیالہ صاحب گئے اور ان کے جو نادر مقصی صاحب تھے وہ اڑ گئے کہ بھائی پانی ہماری زمینوں سے کیوں. ہر کوئی اپنی زمینیں بچا رہا ہے اور غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو. تو یہ اب کراچی میں آ چکے ہیں. کراچی میں دیکھیں ہمارا ایک چیئرمین کا الیکشن لڑ رہا ہے، قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہوا ہے امجد آفریدی. ہمارا بہت اچھا ساتھی ہے، پارٹی کے ہر معاملے میں صف اول پہ کھڑا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اس نے آر او کو پکڑا اور ٹھپے لگ رہے تھے، پورا بنڈل دکھایا اس نے. اس کے فوراً اس کے 1 گھنٹے کے بعد اس پہ حملہ آور ہوئی پولیس. اس کو گرفتار کیا، نہ کہ اس کو گرفتار کیا، اس کے بھائیوں کو بھی گرفتار کر کے اس پہ دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا. اور دیکھیں مطلب لوگ بیوقوف نہیں ہیں. آپ نے صحیح بات کی، لوگ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں. امجد آفریدی نے بنڈل دکھایا اور پھر وہ جو پولیس والے دکھا رہے ہیں بالکل نیا اس کی بیلٹ پیپر کا جیسے بک نکال لی ہو اور ایک بھی اس میں جھنجھٹ نہیں آ رہی، سیدھا ایسے استری ہوئے دکھا رہے ہیں بھائی یہ امجد کے پاس نکلے. ارے یار کوئی نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ عقل کرو، اس کو ٹیڑھا مروڑ تو دو کہ ہاں بھائی اس کی جیب سے نکلا. پھر اس کا ایک بھائی ہے، اس بیچارے کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے ان کا؟ ہمارا ایم پی ہے رابستان خان، وہ اس نے پکڑا، اس پہ حملہ آور ہو گئے، اس پہ ایف آئی آر کاٹ دی. تو وہ اس کی تو خیر ضمانت ہو گئی. آج امجد آفریدی پہ دہشت گردی کا پرچہ کاٹا ہوا ہے، آج اس کو دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے طور سے کہتا ہوں کہ یہ اچھے ہٹ کرنے کیوں کرتے ہیں؟ نہ کریں. اگر ایک طرف آپ محبت کی وہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کو دھمکا رہے ہیں.
امجد آفریدی اپنے علاقے میں بہت فیمس ہے, اس کا جو MP ہے وہاں لیاقت اسکانی, اس کو اس نے بالکل ہی پچھاڑ کے رکھ دیا ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا. تو اس نے یہی دیکھا کہ اس بیچارے پہ ہم اس کو دوسری طرف سے وہ کریں, لیکن اس امجد آفریدی کے عزائم کم نہیں ہوئے. یہی بات ہے کہ آنے والا دن ہم سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کر لیا تو کر لیا, ہم نے تو خیر الیکشن کو مسترد ہی کر دیا, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ایسے ان کے ساتھ چلنے کی. انہوں نے بگاڑ ہی کرنا ہے, لوٹ کسوٹ کرنی ہے, پیسہ کھانا ہے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ کراچی نے آپ نے کیا کیا. دیکھیں کراچی میں ہم جب آئے 3.5 سال ملے, ہم نے بہت اس میں پروگرام کیے. ہم نے گرین بس سب سے پہلے چلا کے دی, جس کی بدولت یہ جو صاحبان کہتے تھے جی ریڈ بسیں آ رہی ہیں, بالآخر ان کو بھی لانی پڑی. دیکھیں کمپٹیشن ہوتا ہے تو اگلے کا فائدہ ہوتا ہے نا. تو کمپٹیشن میں آج جب گرین بسیں ہم نے چلا کے دکھا دی, انہوں نے لے, اب وہ گرین بس چل رہی ہیں, ان میں ہم نے اضافہ کر دیا ہے. ریڈ بس جو ہے نا آج سے کھڑی ہونے شروع ہو گئی ہیں, جو کھڑی ہو رہی ہے واپس. جیسے پہلے ایک دفعہ CNG بسیں چلی تھی, وہ کروڑوں روپے ہمارے لوگوں کے لگ گئے, لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کروا کے واپس روڈوں پہ لے آئے. نہیں, ان کو تو ختم ہونے دیں. اب یہ بسیں بھی ختم ہونا شروع ہو چکی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں, دوبارہ کہاں سے الیکٹرک بسیں منگوا لی. بھائی الیکٹرک بسیں کی سسٹم تو بناؤ, ان کی کوئی ریفیلنگ کی کوئی جگہیں تو بنائیں. روڈ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. روڈ وہ تو بالکل روڈ سے اتنی نیچے لگی ہے تو چل ہی نہیں پا رہی ہمارے روڈوں پہ. ایک علاقے میں وہی یہی جو نئی الیکٹرک بس آئی, وہ جو جمپ تھا اس کے بیچ میں کھڑی ہو گئی, اس کو بڑی مشکل سے نکال کے وہ کیا. یار ایسے نہیں ہوتا. آپ غریب عوام کا پیسہ ہے, آپ لگائی جا رہے ہو, کھائی جا رہے ہو. پھر ہم نے جو نالے تھے زحمت بنے ہوئے تھے, ان کو ہم نے پورا کس طرح وہ روڈ کیا. انکروچمنٹ بھی ہوئی, لوگ ناراض بھی ہوئے, لیکن جب بارشیں ہوئی تو لوگوں بہت مستفید ہوئے. اسی طرح لیاری کی آپ چلے جائیں, اس دفعہ جو بارشیں ہوئیں لیاری کی گلیوں میں پانی نہیں کھڑا تھا. جو جیسے بھی تھا ہمارا MNA تھا, اس نے بہت زیادہ وہاں کام کیا. اس نے لیاری میں پیورز بلاک تو وہ بھی پارٹی چھوڑ گیا عبد الشکور شاہ. دیکھیں پارٹی چھوڑ گیا بالکل, مطلب ہمارے نظریے سے ہٹ رہا تھا. اگر اس پہ کوئی کرپشن کے الزام لگے تو اس کو بجائے فیس کرنے کے وہ اس کے اگینسٹ ہو گیا. اور جب چیئرمین نے کہہ دیا کہ بھائی آپ نے ریزائن دینا ہے تو ریزائن دینا ہے. یہ ٹکٹس اور سیٹیں ساری عمران خان کی دی ہوئی ہیں. میں آج اس چینل پہ بیٹھا ہوں تو عمران خان کی بدولت بیٹھا ہوں, مجھے تو بولنے میں نہیں آتا تھا, لیکن الحمدللہ عمران خان نے ہمیں شعور دیا. اگر عمران خان جو حکم کرتا ہے ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پہ. مجھے ٹکٹ ہی ملا, عمران خان نے کہا صبر کرو, ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, صبر کر لیا. تو اسی طرح شکور شاہ کو ریزائن دے دینا چاہیے تھا, کیوں نہیں دیا. باقی باتیں جو آ گئی عمران خان پہ میں تھوڑا سا کہہ دوں کہ جتنا بھی اس کو انہوں نے دبایا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اور سرخرو کیا. آج بھی عمران خان زخمی ہے. نتائج کیوں نہیں عکاسی کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کراچی کے اندر ایسا کیا ہوا, کیا وہ جو ماضی میں لوگ سوال کر رہے تھے کہ MNA اور MPs کی بڑی تعداد منتخب ہونے کے بعد یہاں سے غیر حاضر ہیں ایک بڑے طویل عرصے تک, انکلوڈنگ کپتان ہمسیلف نہیں ہیں یہاں پر آئے, اب کیا کراچی کے لوگ اس کو نظر انداز کریں گے؟ 1100 ارب روپے کا پیکج, تو سوال تو آج بھی کیا جا رہا ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں کہاں ہیں وہ دعوے اور وعدے کہاں ہیں. دیکھیں K3 کا منصوبہ تھا, ہم K4 پہ گئے. K4 انہوں نے بالکل اس کو توڑ موڑ کر کے ہم نے اس کو سیدھا لائن اپ کیا. عمران خان نے بالکل کراچی سندھ کی قیادت کو بلایا, ٹھیک ہے, اور ان سے پوچھا, اور عمران خان نے بیان دیا کہ کراچی سندھ کی تنظیم جو ہے وہ کمزور ہے, اور میں بھی یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں بالکل کمزور ہے. جس طرح یہ ہم بالکل گراس روٹ پہ نہیں جائیں گے, وارڈ لیول پہ اپنی تنظیم میرٹ پہ نہیں کریں گے, تو یہ مسئلے تو آئیں گے ہمیں. تو دھاندلی کو پھر کیوں ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے؟ دھاندلی اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے بلال غفار, اس نے اس دفعہ 90% ٹکٹ جو دی اپنے ورکرز کو دیا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ فیورٹزم بلال غفار نے نہیں کی. اس نے کہا ہارے جیتے الگ مسئلہ ہے, ووٹ عمران خان کا ہے, ٹکٹ میں لڑ جھگڑ کے کچھ بھی کروں گا, میں اپنے ورکر کر دوں گا. اور 90% ہمارے ورکر کھڑے ہوئے اور وہ جیتے, اور انہوں نے اس ورکر نے جو ہماری ٹریننگ ہوئی تھی عمران خان والی, اس نے اس پہ بالکل اپنا ووٹ کی حفاظت کی. وہ ان سے لڑے, اپنا 11 فارم 12 انہوں نے وصول کیے. ہر جگہ ہمارے MNA MPs نہیں پہنچ سکے, لیکن کیونکہ وہ ورکر تھا, اس نے ٹکٹ اس کو عمران خان کا ملا ہوا تھا, عمران خان کی طاقت اس کے ساتھ تھی, ہمارا کراچی پریزیڈنٹ نے ان پہ پورا اعتماد کیا ہوا تھا. وہ لڑے اپنا حق لینے کے لیے, اور چیزیں ثبوت کے ساتھ سامنے آئی. اور وہی لوگ بغیر خوف کے, کیونکہ ورکر تھے عمران خان کے, جگہ جگہ ویڈیو بنا کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی. اب تو ہر چیز ایکسپوز ہو چکی ہے. پھر بھی یہ اگر خوشیاں منا رہے ایسے الیکشن جیتنے کی, تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب اللہ, میں نے وہی پہلے بھی کہا
کہ اللہ ہی حافظ ہے شفاف کراچی کا، انتخابات کی امید نہ رکھی جائے. نہ رکھی جائے. اللہ ہی حافظ ہے کراچی کا. سندھ کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، اس کا کیا حال کر دیا، تو کراچی کو کیا سنبھالیں گے یہ؟ جی آپ جواب دیجئے. انہوں نے کہا کہ یہ ساری صورتحال ہے، اور دوسری چیز یہ کہ شکست تو یقیناً ان کو ہو گئی ہے جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے کم چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ کہ یہ کہ جو ذمہ دار لوگ ہوں یا پارٹی کے جو کارکنان ہوں ان کو ٹکٹ دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی داد رسی کی جائے. وہ کام جو انہوں نے کیا ہے، اور اب جیسے جیسے نتائج آ رہے ہیں درستگی کے بعد ان کا مینڈیٹ واپس بحال ہو رہا ہے. کیا کہیں گے؟ پہلے تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میں آج یہاں بیٹھا ہوں تو عمران خان صاحب کی وجہ سے بیٹھا ہوں، مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا تھا. کاش کہ ان کو سچ بولنا سکھا دیتا ہے عمران خان. اچھا وہ کمال ہاتھ میں اس کے تصویر ہوتی ہے، منہ پہ اس کے بھی جھوٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جیسے انہوں نے کہا نا کہ امجد آفریدی، وہ آفریدی نہیں ہے. پہلے تو یہ کلیئر کریں، وہ ایک اغوانی ہے. اور اغوانی جو ہے وہ 249 کے الیکشن کے اندر اس نے کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن بلدیہ ٹاؤن سے. اور بلدیہ ٹاؤن کی وہ سیٹ جو فیصل واڈا کے پاس تھی، اور فیصل واڈا وہ جو لوگوں کو کچرے پہ لیٹ کے بتاتے تھے کہ غریب آدمی کیسے لیٹتا ہے اور غریب آدمی کو پانی کیسے ملتا ہے، وہ جو کچرے پہ بیٹھ کر گندا پانی ہاتھ میں پکڑ کر اس کے بعد وہ ہلکے سے غائب رہا 3 سال. تو پھر عوام نے بدلہ لیا. انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. پھر وہ وہاں سے انہوں نے ٹکٹ دے دیا امجد آفریدی امجد اغوانی کو. امجد اغوانی جو ہے اس کے پاس ایک عدد پسٹول برآمد ہوئی، اور اس کے پاس بہت ساری بکیں تھیں جو کہ وہ ٹھپے لگانے کی بھرپور جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں. اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اور نکلنے اور بھاگنے کی بھی مہارت رکھتے ہیں. ان کو جب گرفتار کیا تو بہرحال ایک ویڈیو بھی اس کی ہم نے بھی دیکھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ غلط ایکٹ ہے، یہ اچھا ایکٹ نہیں ہے. کہ ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ انوالو تھا یا نہیں تھا، وہ کورٹ نے فیصلہ کرنا. کئی ایف آئی آر ہیں ہمارے بھی جو ہے وہ کئی ایسے نوجوان ہیں جو غلطی سے جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کی طرف چلے گئے، اور ان پہ بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں. ہم بھی پریشان ہیں اپنے کارکنان کے لیے کہ ہم بھی ان کی جماعتیں کراتے پھر رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ ایک آئینی ایک طریقہ کار ہے قوانین بنے ہوئے الیکشن کمیشن کے، کہ بات یہ کہ وہ آدمی جس کا کوئی تعلق نہ ہو اور وہ الیکشن جو ہے جہاں الیکشن کنٹیسٹ ہو رہے ہوں، چاہے وہ کسی بوتھ میں یا پولنگ اسٹیشن میں یا بوتھ میں، تو غیر جو لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ اگر کھڑکیوں سے جائیں گے، دیواریں ٹیپ کے جائیں گے اور جا کے زبردستی کریں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ. کے اوپر بھی اٹیک ہوا، اس کی بھی گاڑی سب توڑ تاڑ دی اور بڑا وہ ہوا. تو بالکل دیکھیں یہ ہوتے ہیں الیکشن کے اندر. لیکن بات یہ نا کہ میں آپ یہ بیٹھ کے کہیں کہ اسپیشلی اس کے اوپر ایف آئی آر کٹی گئی، تو اس پہ نہیں ہمارے کارکنان پہ بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے. امجد آفریدی کے ساتھ ہمارے بھی 2 کارکنان اس وقت بھی جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں، ان کی بھی ہم ضمانتوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ آپ صرف جو ہے وہ الزام ٹوٹلی پیپلز پارٹی پہ لگاتے ہیں. بات یہ کہ سراسر یہ نانصافی ہوگی. باقی جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ انٹیریئر سندھ کے اندر، اور پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے گرین لائن کا منصوبہ دیا. کس نے دیا گرین کا منصوبہ؟ انہوں نے دیا گرین منصوبہ. میں کہہ رہا ہوں نا عمران خان صاحب خود بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے. وقت میرے پاس تب بھی یہ ان کا منصوبہ تھا ہی نہیں. K4 کا بھی منصوبہ ان کا نہیں تھا. یہ دونوں وہ منصوبے ہیں جو سابقہ ادوار میں میاں صاحب کے ساتھ ہم نے کولیشن میں ہم نے اگریمنٹ کیا تھا. سر سرجانی ٹاؤن سے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہاں سے کام سٹارٹ کیا گرین ٹاؤن کا. میں بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں سر، میں بتاتا ہوں سر. گرین لائن کا منصوبہ ہم نے سرجانی ٹاؤن سے لا کے لسبیلا تک چھوڑا تھا. 3 سالوں میں لسبیلا سے نمائش چورنگی تک لے کر آئے اس منصوبے کو. حالت یہ اور لا کے کھود چل. اب بات یہ ادھورا کیا کیا، ابھی ان کا اسٹاف بھی اپلائنٹ نہیں کیا، ابھی لفٹیں کام نہیں کر رہی ہیں. انہوں نے لا کے اس کا افتتاح کر دیا. افتتاح کرنے کے تو یہ ماہر ہیں. جعلی جو ہے وہ منصوبے جو ہے وہ اپنے منصوبے ہیں نہیں کوئی. اور عرفان اللہ نیازی دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دے اجازت. اللہ نگہبان.